گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے انجمن تاجران سیری ساری انتظامیہ کا دل کی عطا کریں، اس سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے جیسے ایک عام آدمی کو آج اپنی اس انتہائی ضروری میٹنگ میں جلسے میں جو جلسے کی شکل اختیار کر گئے اس میں بحیثیت مہمان خصوصی بھی بلایا اور آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ سب کا حلف لے سکوں، اس کے اوپر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی انعام اللہ کا فاقی صاحب آپ کو اور شاہجہان نذیر بٹ صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ واقعتاً ہماری اس تحصیل کے دوسرے بڑے بازار کے نمائندہ جو ہیں وہ آپ منتخب ہوئے۔ ساتھ ہی ساتھ میں جو آپ کے مقابلے میں امیدوار تھے ان کے والے سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ راجہ نعیم صاحب، واجد زرگر صاحب، لالا نثار اور مظہر ملک صاحب نے بھی آپ کے مقابلے میں سچی بات ہے سیاسی پروسیس کا حصہ بنے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ لوگ جیتے اور وہ لوگ شاید جیت نہیں سکے، کچھ اس سے پہلے انہوں نے بازار میں خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی، ان کے اچھے کیے گئے کاموں کی آپ کو تعریف بھی کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے تمام قبائل اور تمام برادریوں کے جتنے بھی امیدواران تھے ان کا میں اس لحاظ سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا الیکشن لڑا، اس لیے کہ جب سیاسی روایات ہوتی ہیں جو سیاسی طریقہ کار ہوتا ہے اس میں اگر کوئی ایک بھی فاؤل کرے تو پھر سارے کا سارا پلے جو ہے وہ خراب ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو تمام جو آپ کے امیدوار تھے انہوں نے سیاسی بالغی کا مظاہرہ کیا، اس کے اوپر میں جہاں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں وہاں آپ دونوں انعام اللہ صاحب آپ کا اور بٹ صاحب آپ کو جو ہے وہ خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ آج میرے لیے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی حبیب الرحمان افاقی صاحب آج کی تقریب کے صدر بھی ہیں، آپ یہاں موجود ہیں۔ راجہ نعیم صاحب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ کونسل، اگرچہ نعرہ تو آج یہ لگا ہے کہ شیر سیری، تو میں گل کر رہا سا میں کہ جب طاہر زمان صاحب جیت جانے پھر تو میں بھی نعرہ لائی جاؤں شیر سیری، لیکن چلیں بہرحال آج جو سارا سلسلہ کر ہوا اس میں واقعتاً آپ کو یہاں کا امن امان برقرار رکھنے میں اور دیگر معاملات میں جتنی آپ کی کوششیں تھیں اس کے اوپر آپ کو خراج تحسین جو ہے وہ پیش کیا جانا ضروری ہے۔ میرے بھائی طاہر زمان صاحب یہاں موجود ہیں، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ ساتھ ہی ساتھ میرا انتہائی محترم بھائی طاہر شفیق صاحب ڈسٹرکٹ کونسل ہیں، آپ کا بھی انتہائی دل کے تھا کہ رہی سے شکریہ۔ پروفیسر عبداللہ طاہر صاحب کی بھی بڑی مہربانی ہے۔ چودھری جاوید صاحب کا ذکر اگر نہ کروں تو زیادتی ہوگی کہ انہوں نے جب ایکٹنگ صدر کا چارج لیا تو اس وقت سے انہوں نے تگ و دو کی اور اس بازار کو انہوں نے صحیح درست سمت کے اوپر لے جاتے ہوئے جو قیادت تھی اگرچہ اس کو نوجوانوں میں منتقل کیا، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کا بھی شکریہ بنتا ہے۔ میرے انتہائی محترم بزرگ جو ہیں چودھری رزاق صاحب، چودھری جان صاحب، میرے بھائی خوشحال صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی وسیم مصطفی صاحب چیئرمین زکوٰۃ، ڈاکٹر فریاد میرا انتہائی محترم بھائی، اور ساتھ ہی ساتھ متی الرحمان صاحب یہاں موجود ہیں، ظفر غازی صاحب اگرچہ جو ہے وہ جتنی بھی تنظیمیں بن رہی ہوتی ہیں ان ساروں کے ساروں میں ان کی کہیں نہ کہیں نمائندگی ضرور ہوتی ہے، اور ہماری ایک پیرا میڈیکل کی دفعہ تنظیم بن رہی تھی تو اس میں نے دیکھا یہ اس میں بھی بڑے ایکٹیو تھے اور اس میں بھی نمائندہ اور سرپرست تھے، لیکن نال ہی جڑی ہوئی تھی گل ہے کہ ترنیج بھی بڑے متحرک سن اور اس میں بھی سرپرست تھے۔ ساتھ ساتھ چودھری جان صاحب ہمارے انتہائی محترم بزرگ، راجہ محبوب صاحب میں دیکھ رہا تھا یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بھی شکریہ۔ زاہد بے نظیر کا ذکر ہوا اور دیگر میرے بھائی ابرار بٹ اور مجیب بٹ صاحب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے مجھے وقت دے دیا اپنا، آپ کا بھی شکریہ۔ آصف چوہدری صاحب چیئرمین صاحب نے بھی اپنا وقت مجھے دیا، ان کا بھی بہت ہی شکریہ۔ میرا انتہائی محترم بھائی جس کے ساتھ شاید ہمارا جو بلدیاتی الیکشن تھا اس میں ایک مد میں کہیں پہ چھوٹی موٹی کمی کوتاہی بھی ہم سے ہو گئی تھی، میاں عمران صاحب کا بھی بہت دل کے تھا کہ رہنے سے مشکور ہوں، آپ نے اس الیکشن میں بھی بڑا پازیٹیو اور بڑا مثبت جو ہے وہ کردار ادا کیا۔ بلا شبہ میرے دوستوں میں سے ایک بھائی میرا تقریر کر رہا تھا کہ یہ ایک بڑا مشکل الیکشن تھا، واقعتاً یہ کافی مشکل الیکشن تھا،
اس لیے کہ مجھے بھی اس الیکشن میں پتہ کوئی نہیں تھا کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، اور بعد میں جب الیکشن کا نتیجہ آیا تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو جیتے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے، تو اس لیے میں وہ وعدہ نبھانے کے لیے آپ کے پاس جو ہے آج الحمدللہ حاضر ہوا ہوں۔ میں اگر بات کروں تو سب سے پہلے جو ہے وہ چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے، میرے بھائی فاقی صاحب نے بھی تقریر کرنی ہے اور باقی دوستوں نے بھی جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کیا۔ جتنے آپ لوگوں نے، جتنے مقررین نے جو مطالبات اور باقی چیزوں گنوائی، ان کے حوالے سے بھی میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ جلدی بریف کر لوں، اور میں کوشش کروں گا کہ ٹو دا پوائنٹ ہی رہوں تاکہ ساری باتیں میری جو ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ آپ تک میں ڈیلیبریٹ کر پاؤں۔ میرے بھائیوں، آپ سارے دوستوں نے یہ ذکر کیا کہ حکومت جو ہے وہ اس انجمن تاجران کے تمام معاملات کی سرپرستی کرے، اور میں تھوڑا سا میرے بھائی انعام صاحب آپ کو یہ بات باور کرانا چاہوں گا کہ آپ نے پچھلے عرصے میں ایک احتجاج اور دھرنا دیکھا ہوگا جس میں ہمارے کونسلرز اور ہمارے ڈسٹرکٹ کونسلرز کہتے تھے ساڈا آ کے تھے رکھ، اور وہ جو سارا احتجاج تھا اس احتجاج کے پیچھے جو منطقی میری ان سے بات چیت ہوئی تھی، تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ آزاد کشمیر کے ایکٹ کو دیکھیں، اور ایکٹ کے مطابق آپ کے جتنے اختیارات ہیں وہ سارے کے سارے جس دن آپ الیکشن جیتے ہیں تو وہ آپ کو تفویض ہو چکے ہیں، اور مزید جو آپ کی تمام ٹیکس کلیکشن اور دیگر معاملات ہیں اس کو آپ پورا کریں گے۔ اس پورا کرنے کے بعد آپ گرانٹ ان ایڈ کے لیے حکومت کے پاس آئیں گے تو حکومت فراغ دلی کے ساتھ آپ کو گرانٹ ان ایڈ میں اتنی رقم مہیا کرے گی جتنی شاید آپ کی توقع بھی نہیں ہے۔ تو میں یہی معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بھی میرے بھائی انعام صاحب، چونکہ آپ نوجوان ہیں، بٹ صاحب آپ نوجوان ہیں، میں آپ کو یہ ترغیب دے کے جانا چاہوں گا کہ آپ سیری کے تمام دکاندار حضرات جو ہیں ان کو اعتماد میں لے کے، اور جو آپ کے ہارے ہوئے دوست ہیں ان کو بھی اعتماد میں لے کے تو ایک پالیسی لے کے آئیں۔ میں آپ کو آج وعدہ کرتا ہوں کہ وہ آپ کو پیکج جو ہے وہ دوں گا جو شاید اس سے پہلے کسی حکومت نے کسی انجمن تاجروں کو نہیں دیا۔ تھوڑی جو باقی میرے مقررین دوستوں اور بھائیوں نے مطالبات کیے تھے ٹاؤن کمیٹی کے حوالے سے، میرے دوستوں اعلان کرنا تو شاید مشکل نہیں ہے، لیکن اعلان کو عملی جامہ پہنانا شاید سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ دوستوں اور بھائیوں کے سامنے کوئی ایسا اعلان کر کے چلا جاؤں کہ جس پر شاید میں عمل نہ کر سکوں، تو پھر میری آپ کی جب ملاقات ہو تو مجھے شرمندگی ہو۔ البتہ اس حوالے سے میں کوشش ضرور کروں گا، اور جو میں کامیاب ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ والا معاملہ جو ہے وہ آپ کی طرف ضرور لے کے آؤں گا۔ جو دوسرا مطالبہ تھا میرے بھائی انعام صاحب نے ٹریفک پولیس کے حوالے سے بات کی ہے، تو اس کو بھی میں انشاءاللہ ٹیک اپ کروں گا، اور تھوڑے سارے وقت میں آپ کو اس حوالے سے جتنی بھی پیش رفت ہوئی وہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا ہو جائے۔ لوکل گورنمنٹ دفتر کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو یہ پہلے سے پروسیس میں مجھے لگتا ہے ہمارا لوکل گورنمنٹ کا بجٹ جو ہی اپروو ہوتا ہے، تو یہ ہمارا جو دفتر ہے اس کی بلڈنگ جو ہے اگرچہ مجھے لگتا ہے اس کی بنیادیں شاید مکمل ہیں، تو اس دفتر کو انشاءاللہ تعالیٰ مکمل پہلی فرصت میں ہم کریں گے۔ آپ کے سیری اسکول کے گراؤنڈ کے حوالے سے بات ہوئی تھی، تو گراؤنڈ آپ کے سیری کے لیے ہم نے منظور کیا ہوا ہے، اور اس حوالے سے جو ٹھیکیدار اور باقی دیگر معاملات میں کوئی کمی بیشی ہے تو میں پہلی فرصت میں دیکھ کے اس کو سپیڈ اپ کرا کے آپ کا یہ والا جو گراؤنڈ والا معاملہ ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ حل کر لیں گے۔ آپ نے ڈسپنسری کے حوالے سے مطالبہ کیا، ڈی ایچ یو کے حوالے سے مطالبہ ضرور کیا، لیکن آپ تمام لوگوں میں سے کسی کے بھی کہے بغیر آپ کی اس ڈسپنسری کو رینوویٹ میں نے آلریڈی کروا دیا ہوا ہے، وہ WHO کی پیسوں سے ان کے فنڈ سے ہم نے کروایا تھا، لیکن آج جو ہے وہ میں آپ چونکہ یہاں آیا ہوں تو آپ کہیں گے ہمیں سکے منہ تو کھا رہا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ اس ڈسپنسری کو BHU ایک الگ طرف، اس ڈسپنسری میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مستقل طور کے اوپر جو ہے وہ میڈیکل افسر یہاں تعینات ہو، یہ انشاءاللہ تعالیٰ مستقل تھوڑے سارے عرصے میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں آپ کو ممکن بنا کے دوں گا۔ اسکول میں سٹاف کی کمی کے حوالے سے میرے دوستوں نے ذکر کیا، 4200 بندہ ہم جو ہے وہ اگلے 3 مہینے میں انشاءاللہ ریکروٹ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو 4200 بندہ ہوگا اس میں ہمارے اسکول سیری اور جتنے ہمارے تحصیل کے تو سارے اسکول کی جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ پورے آزاد کشمیر میں، یہ بڑے میں وثوق سے آپ کو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے فیرٹا کے ہماری جو خالی اسامیاں ہیں وہ پور ہوں گی، اور آزاد کشمیر کی باقی اسامیاں جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں پوری کریں گے۔ ہماری ڈیفیشنسی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا NTS کا ٹیسٹ فوراً ہونے جا رہا ہے، اس سلسلے میں میری تمام بھائیوں دوستوں سے یہ گزارش ہوگی کہ اس دفعہ کا NTS کا ٹیسٹ انشاءاللہ تعالیٰ پورا کا پورا میرٹ کے اوپر ہوگا۔ انٹرویو کے جو 10 نمبر تھے وہ بھی ہم نے ختم کر دیے ہیں، اور پورے طریقے سے جو ہے وہ NTS بحال ہے۔ آپ سارے دوستوں سے میری گزارش ہوگی کہ آپ میرٹ کے اوپر وہاں اپلائی کریں تاکہ صحیح اور اہل لوگ جو ہیں وہ آگے جو ہیں وہ اس
پروسیس میں سلیکٹ ہو کر جو ہے وہ ہماری بچوں کی جو تعلیم ہے اس کو جاری رکھوانے میں مدد کروا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ اسکول کے حال کے حوالے سے بات ہوئی تو میں اس کو دیکھ لوں گا، اس مد میں بھی جتنا ہم کنٹریبیوٹ کر سکے وہ ضرور کریں گے۔ گرلز کالج کو روڈ کے حوالے سے بات ہوئی تو سڑک کی ایک اسکیم میں نے آلریڈی گرلز کالج کو دی ہوئی ہے، جو باقی ماندہ ہے اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ جائزہ لے کے اگلی پہلی پرائرٹی میں میرے بھائی نام صاحب یہ بھی میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی پوری ہو جائے۔ ساتھ ہی ساتھ آٹے کے حوالے سے آپ نے کہا کہ یہاں مسائل ہیں، تو وہ جو آٹے کا مسئلہ ہے اس میں 2 سے 3 ہفتے مجھے دے دیں، اس کے اوپر پوری ہماری حکومت جو ہے وہ ایک نئی پالیسی کے اوپر غور کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں اس آٹے کے حوالے میں جتنی کرپشن اور باقی معاملات ہیں اس کو باوجود کوشش کے ہم مینیمائز نہیں کر پا رہے، تو اس حوالے سے ہمارے اگلی جو کیبنٹ اجلاس ہے اس میں بھی ایک امپورٹنٹ فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ جو ہی وہ فیصلہ ہوتا تو میں آپ کو یہ گارنٹی اور تسلی دیتا ہوں اس حوالے سے آپ کے تمام مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایڈریس ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہوگی کہ یہ آٹا آزاد کشمیر کے تمام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ سبسیڈائزڈ آٹا ہے اور یہ صرف ضرورت مند لوگوں کے لیے ہے، اور ہم ضرورت مند لوگوں تک یہ آٹا پہنچانے میں حکومتی کردار بھی ادا کریں گے۔ اور اس سلسلے میں میرے کونسلرز، ڈسٹرکٹ کونسلرز اور دیگر تمام بھائیوں سے بھی میری گزارش ہوگی کہ اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن میں آپ لوگ بھی ہماری جو ہے وہ مدد کیجیے گا۔ تھوڑا سا جو ہے وہ اگر حکومتی کارکردگی، چونکہ آج شہری یونین کونسل میں تقریباً تمام مکاتب فکر سے مجھے مخاطب ہونے کا موقع میسر آ رہا ہے، تو میں اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری یہ جو گزشتہ 2 سال کا عرصہ ہے اس کو آپ 2 سال تصور نہ کریں، اس لیے کہ ہمارا ٹرانزیشن کے ٹائم میں ہمارا 1 سال جو ہے وہ کم از کم اس ٹرانزیشن میں ضائع ہو گیا تھا۔ عملی طور کے اوپر ہمیں صرف 1 سال کام کرنے کا موقع ملا۔ تو یہ جو آپ کی یونین کونسل ہے اس کے حوالے سے میں کچھ سڑکیں جو ہیں وہ پڑھ لوں گا، اس لیے کہ ابھی تک ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں ان کو یہ بھی اندازہ نہیں ہو سکا کہ ہماری شہری یونین کونسل میں ہماری حکومت نے کتنی روڈز اس وقت تک دی ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ 2 کلومیٹر بائی پاس روڈ جو ہے وہ کسی شہری بازار کا کوئی بندہ بھی مجھے کھڑا ہو کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ والی جو بائی پاس ہے یہ بغیر آپ کے مطالبے کے صرف اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جب یہاں گولہ باری ہوتی ہے تو پھر یہاں سے مریضوں کو اور باقی لوگوں کو ٹرانسپورٹ کرنے میں جو ہے وہ کافی مشکل پیش آتی تھی، تو یہ سارا جو معاملہ ہے وہ اس لیے میں نے کیا۔ دوسرا جو ہمارا بائی پاس ہے وہ گہری ملکہ والا، وہ بھی آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ 1/2 کلومیٹر منظور ہے۔ سیری جو ہے وہ کالا ٹو چتر ٹیریاں 1/2 کلومیٹر، مینگ روڈ چتر دیرہ 1/2 کلومیٹر، جوڑ بہادر 1 کلومیٹر اور موڑا دربار روڈ 1 کلومیٹر، جگال پار منڈی 1/2 کلومیٹر، یہ ہماری منظور ہے۔ اس کے اوپر کام بھی الحمدللہ تعالیٰ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ دوسری جو بڑی سڑک ہماری گیر ٹو سیری تھی، اس کو آپ گیر ٹو سیری پڑھیں یا سیری ٹو گیر پڑھیں، یہ ساری کی ساری 6 کلومیٹر سڑک جو ہے اس کو ہم دوبارہ بنانے جا رہے ہیں۔ سیری تا مانشا یہ جو ہماری خراب سڑک تھی، میرا بھائی بشارت بیٹھا ہوا نعرے بڑے مارنا ہے، 1/2 کلومیٹر یہ والی سڑک جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بنانے جا رہے ہیں۔ سیری بازار تا پل یہ جو 1.25 کلومیٹر روڈ ہے، یہ جو آپ کی ساری خراب تھی پل سے بازار والی، یہ ساری کی ساری بھی انشاءاللہ تعالیٰ منظور ہو چکی ہے، یہ بھی مکمل کریں گے۔ چوکی تا خنپر چوئی محمود صاحب والی جو روڈ ہے وہ بھی 1/2 کلومیٹر جو ہے وہ اسی پیکج میں الحمدللہ منظور ہوئی ہے۔ مجموعی طور کے اوپر آپ کی ان 2 یونین کونسلز میں جو ہے وہ 6 کلومیٹر ایک اور 8 کلومیٹر ایک 14 کلومیٹر سڑکیں جو ہیں وہ ہماری اس 1 سال کی کارکردگی ہے۔ اور تمام دوست اور بھائی، تمام مکاتب فکر بیٹھے ہوئے ہیں، میں سیاست میں صرف عملی کام کے اوپر جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر تجزیہ ہونا چاہیے اور عملی کاموں کے اوپر ہی پھر تقابل بھی ہونا چاہیے۔ آپ گزشتہ 30 سال 35 سال اور 40 سال کا حساب لگا کے آپ جب مرضی چاہیں میرے ساتھ بیٹھیں، تو یہ جتنی سڑکیں اور جتنے باقی معاملات جو ہیں وہ میں نے اس سے اپنے 1 سالہ جو ہے وہ دور میں آپ کو دیے ہیں، اتنے شاید آپ اس سے پہلے کسی بھی دور حکومت کی مثال جو ہے وہ دینے کی پوزیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے۔